أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باوقار صدر محترم، ومعزز ناجم اجلاس ومؤقر علماء کرام، علاقے کے باوقار احباب، چتر کوٹھی ڈسٹرکٹ گڈا اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں اور مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، مختلف علماء کو سن چکے ہیں آپ، ان کی بصیرت افروز تقاریر بھی آپ نے سماعت فرمائی ہیں، اور ابھی آپ کے ناظم اجلاس نے مجھے جب اسٹیج پر دعوت دی تو یہ کہا کہ اب انتظار کی گھڑی ختم ہوئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب انتظار کوئی کرتا نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ وقت کتنا ملے گا، کس وقت ملے گا اور کس وقت لایا جائے گا۔ اس لیے یہ کہنا کہ عشاء کے بعد سے آپ جس کا انتظار کر رہے تھے، یہ سب چیزیں شاید اب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ عشاء کے بعد ہم کو نہیں لایا جائے گا۔ اور یہ بھی اب نہیں کہا جا سکتا کہ 12 کے بعد آئیں گے، کیونکہ اتنے مقررین ہوتے ہیں آپ کے اسٹیج پر کہ جب پہلے دن کے جلسے میں جب آپ نے رات کا 2 بجا دیا تو ظاہر ہے کہ کل کے جلسے میں کتنا بجے گا اس کا آئیڈیا مجھے بھی نہیں معلوم۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنے چینل کے علاوہ کسی کو میں برداشت اب نہیں کر رہا ہوں۔ کمیٹی سے میری گزارش ہے کہ کل سے کوئی چینل والا نہیں لگائے گا۔ اپنے اصل ٹاپک پہ چلنا چاہے تو اس وقت ہمارے ملک کی جو حالت ہے وہ ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس وقت
دنیاوی شکل پر اور سطح پر دیکھا جائے اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس فساد کو اور اس فتنے کو کیسے روکا جائے. دنیا میں امن کیسے پیدا ہو. ہر ملک یہ کہتا ہے کہ میں امن پسند ہوں. ہمارا ملک بھارت بھی یہ کہتا ہے کہ ہم امن پسند ہیں. ہر اسٹیٹ یہ کہتا ہے کہ ہمارے یہاں سامپردائکتا نہیں ہے, اشانتی نہیں ہے, شانتی ہی شانتی ہے, اور ہم شانتی کو, امن کو فروغ دیتے ہیں. جب ہر اسٹیٹ, ہر ڈسٹرکٹ, ہر سٹی, ہر گاؤں, ہر ملک جب اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم امن پسند ہیں, تو پھر فتنہ اور فساد کیسے پھیل رہا ہے؟ اس کا مین ریزن کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ ہمیں اور آپ کو اس کو جاننے کی ضرورت ہے. زمین پر فساد پھیلانا اور فتنہ کھڑا کرنا, اس کو ہمارا قرآن, ہمارا اسلام عظیم جرم قرار دیتا ہے اور منافقوں کی پہچان بتاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد مت پھیلاؤ, جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین پر فساد برپا مت کرو, تو یہ کپٹی لوگ, یہ منافق لوگ, جنہوں نے ہمیں اور آپ کو دکھانے کے لیے اسلام کی چادر اوڑھ رکھی ہے, ورنہ حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہے, یہ منافق ہیں. یہ اپنی زبان سے کیا کہتے ہیں؟ انما نحن مصلحون, ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں. ہم فساد کہاں برپا کر رہے ہیں؟ ہم تو دنیا میں اصلاح چاہتے ہیں. ہم تو دنیا میں خیر خواہ ہیں سب کے. ہم تو بھلائی چاہتے ہیں, خیر خواہی چاہتے ہیں. اللہ نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا, الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. الا, بی کیئرفل, ہوشیار رہنا ان سے, جو کہہ رہے ہیں ہم زمین میں امن پھیلانا چاہتے ہیں, ہم زمین میں شانتی استھاپت کرنا چاہتے ہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں ہوشیار رہنا ان کہنے والوں سے. انہم هم المفسدون, حقیقت میں انہی کے دلوں میں بغض چھپا ہے, یہی فسادی ہیں, یہی فتین ہیں, یہی کپٹی ہیں, یہی منافق ہیں, یہی دنیا میں فتنہ اور فساد پھیلانا چاہتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا يَشْعُرُونَ, ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ فتنہ پھیلا رہے ہیں یا امن قائم کر رہے ہیں. یہ فتین لوگ ہیں, فساد برپا کرنا چاہتے ہیں اس دنیا کے اندر. اب دیکھیے, فلسطین کی طرف سے اگر کوئی حملہ ہو جائے تو وہ آتنکوادی ہیں, اور یہاں سے اگر بم گرا کر کسی ہاسپٹل پر پٹک دیا جائے اور معصوم اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار دیا جائے, تو امریکہ کیا کہتا ہے؟ اسرائیل کو اپنی دفاع کا اور اپنی حفاظت کا پورا حق ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل میں امن پیدا ہو جائے, ہم تو چاہتے ہیں پوری دنیا میں شانتی پیدا ہو جائے,
قرآن 1400 سال پہلے کہہ چکا ہے، جو یہ اعلان اور جو یہ نعرہ لگا رہے ہیں، الا ہوشیار رہنا ایسے لوگوں سے، انہم ہم المفسدون، یہی فسادی ہیں، یہی فساد برپا کرنا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں اشانتی پھیلانا چاہتے ہیں، یہی دنیا میں بھائی چارے کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے دنیا میں فساد پھیلانا۔ کبھی کبھی ناجائز شرطوں کو بھی ماننا پڑتا ہے دنیا میں امن قائم کرنے کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے موقع پر کافروں کی، مکے والوں کی ناجائز شرطیں مان کر بھی امن پیدا کیا تھا، شانتی پھیلائی تھی۔ سن چکے ہوگے میری کسی تقریر میں، اسی علاقے میں کہیں بولا ہوں گا میں، کتنی ناجائز شرطیں تھیں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو اور آپ کے صحابہ کو اس مرتبہ عمرہ نہیں کرنے دیں گے، مکے میں نہیں جانے دیں گے، آپ واپس جائیے، آئندہ سال آپ آئیں گے اور آپ کے ساتھ ہی، اس سال نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں مدینہ سے آ چکا ہوں، 7 میل کی دوری پر مکہ رہ گیا ہے، اب اتنی دور سے 400 میل کا سفر کر کے ہم آئے ہیں، اس مرتبہ آپ ہم کو روک رہے ہیں، نہیں اس مرتبہ تو کر لینے دو۔ کہا نہیں، اس سال تو نہیں کرنے دیا جائے گا، شرط ماننا ہو تو مانیے، نہیں تو لڑنے کے لیے تیار ہو جائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چلو میں نہیں کروں گا، اس مرتبہ واپس چلا جاتا ہوں، ہم اور ہمارے صحابہ سب واپس چلے جائیں گے۔ دوسری شرط، آئندہ سال آ سکتے ہو لیکن 3 دن سے زیادہ مکے میں رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آپ نے کہا چلیے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ ہمارے ساتھی تلوار کھلی ہوئی لے کر گھومیں گے، لیکن آپ اور آپ کے صحابہ تلوار کو میان میں رکھیں گے۔ آپ نے کہا چلو مجھے یہ بھی منظور ہے۔ اچھا سنیے، ہمارا کوئی آدمی مکے سے بھاگ کر اگر مدینہ جائے اور آپ پکڑ لیں تو آپ کو واپس کرنا ہوگا، لیکن آپ کا کوئی آدمی مدینے سے بھاگ کر ہمارے پاس آئے گا اور ہم اس کو پکڑ لیں گے تو ہم واپس نہیں کریں گے۔ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے؟ سمجھوتا کہیں اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ہمارا آدمی اگر مدینے میں جائے تو تمہیں واپس کرنا ہوگا، اور تمہارا آدمی اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم واپس نہیں کریں گے؟ لیکن آپ نے کیا فرمایا؟ شرط تو تمہاری ناجائز ہے لیکن مجھے یہ بھی ایکسیپٹ ہے، منظور ہے، چلو چلو ٹھیک ہے۔ آپ نے کہا علی لکھ دو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ سہیل جو کافروں کی طرف سے سردار بن کر آیا تھا کہنے لگا یہ رسول اللہ کاٹو، میں آپ کو رسول نہیں مانتا ہوں، اگر رسول اللہ مان لوں تو جھگڑا ہی سارا ختم ہو جائے، ہمارا اور آپ کا تو جھگڑا اسی بات پر ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول ہیں اور ہم کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں، آپ عبداللہ کے بیٹے ہیں، لہٰذا یہ کاٹو محمد الرسول اللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں، یہ لکھو محمد ابن عبداللہ کو یہ شرطیں منظور ہیں۔ آپ نے حضرت علی سے کہا علی رسول اللہ کاٹ دو۔ حضرت علی نے کہا اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے، آپ حق کے ساتھ نبی بن کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں اور میری قلم میں اتنی طاقت نہیں کہ لفظ رسول کو کاٹ سکیں، جب آپ اللہ کے رسول ہیں تو میں کیسے کاٹ سکتا ہوں، میرے ہاتھوں میں وہ جرت نہیں، میں نہیں کاٹ سکتا۔ آپ نے فرمایا مجھے بتاؤ اے علی کہاں لکھا ہے لفظ رسول اللہ؟ حضرت علی نے بتایا یہ لکھا ہے، تب اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ سے کاٹ دیا لفظ رسول اللہ۔ لفظ رسول اللہ کاٹا جا رہا ہے، عمر فاروق کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، حضرت علی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی، عثمان غنی کے اوپر کیا بیت رہی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر بھیجا اور یہ لفظ رسول کاٹا جا رہا ہے، لیکن آپ نے اس شرط کو بھی مان لیا۔
صرف اس لیے کہ اگر یہ شرطیں نہیں مانیں گے تو ابھی فساد ہوگا، ابھی جھگڑا ہوگا، دونوں طرف سے تلواریں نکلیں گی اور ان کے بھی لوگ مارے جائیں گے، ہمارے بھی لوگ مارے جائیں گے۔ اگر تھوڑا سا جھک کر معاملہ بن رہا ہے اور بات کے نتیجے اچھے نکلیں تو اس میں برائی کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم کچھ سالوں کے لیے ان کی شرطیں مان لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے یہ ناجائز شرطیں بھی مانی۔ آج تک کوئی گودی میڈیا کا اینکر یہ نہیں چلا سکتا کہ امن کو قائم کرنے کے لیے محمد رسول اللہ نے شانتی کو بحال کرنے کے لیے اتنا جھک کر بھی فیصلہ اور اتنا جھک کر بھی سمجھوتا کیا، اتنا جھک کر بھی کمپرومائز کیا۔ یہ گودی میڈیا کے پالتو کتے اس کو نہیں لکھ سکتے ہیں۔ یوٹیوب کے چینل والوں تمہیں پوائنٹ مل گیا ہے۔ اس لفظ کتا کو اگر پیش کر دو گے تو بہت پیسہ کماؤ گے، تمہارے گھر بن جائیں گے۔ اس پر اگر تھمبل لگاؤ گے کہ مولانا نے زی نیوز کو کتا کہہ دیا، مولانا نے آر بھارت کو کتا کہا، تب تو آپ کی تاج محل بن کر تیار ہو جائے گا آپ کا گھر۔ صرف تھمبل بنانے کی ضرورت ہے آپ کو، بس۔ اللہ نہ کرے جس طرح میری ماں روئی ہے تمہاری ماں کو بھی رونا پڑے۔ سب کو اس جگہ پر لا کر سوچئے، اس جگہ پر۔ میرے ساتھیوں ذرا غور کیجئے، آپ آج تک کسی چینل والے نے یہ نہیں چلایا کہ اتنا دب کر سمجھوتا کرنے کا بھی اسلام علم بردار ہے اور اجازت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں، اگر جھک کر معاملہ بن رہا تو بنا لو۔ اور علامہ اقبال نے کہا تھا ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ جو زمین نرم ہوتی ہے وہی اناج پیدا کرتی ہے، جو زمین سخت ہوتی ہے وہ اناج پیدا نہیں کرتی۔ اگر آپ نرمی اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ سے پھل پیدا ہوں گے، آپ سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں گے۔ سخت زمین کسی کو فائدہ نہیں پہنچاتی۔ نبی اکرم نے اس حال میں بھی رہ کر سمجھوتا کیا ہے، واپس چلے گئے، اتنا دب کر سمجھوتا کر کے دکھا دیا۔ اس عرب کی سرزمین پر ذرا نظر ڈالو، کیسی اشانتی تھی، کیسی اشانتی تھی۔ سامپردائک ماحول کیسا پھیلا ہوا تھا، ذات اور برادریاں آپس میں لڑتی تھی، میں تم سے افضل، میں تم سے افضل۔ مکہ چھوڑ کر جب صحابہ مکے سے مدینہ ہجرت کر کے گئے، اس وقت تک ان صحابہ کے دلوں سے بھی قومی عصبیت نہیں نکلی تھی، اور کبھی کبھی وہ کہہ دیا کرتے تھے قریش والے جو مکے سے آئے ہیں مدینہ یہ انصاریوں سے افضل ہیں، اور انصاری کہتے تھے کہ تم تو بھوکے آئے، ننگے آئے، ہم نے رہنے کے لیے تمہیں گھر دیا، مکان دیا، زمین دی، جائیداد دی، ہم تم سے افضل۔ قومی عصبیتیں جوش میں آئیں اور انصار و مہاجرین کے درمیان جنگ بھی چلی۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر ذات اور برادری، قوم اور ذات کے جھگڑے کو ختم کر دیا کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، کسی عربی کو عجمی پر، کسی عجمی کو عربی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت نہیں، کسی امیر کو غریب پر اور کسی غریب کو امیر پر کوئی فوقیت، کوئی سرشٹہ، کوئی درجہ نہیں۔ تم سب برابر ہو، کلکم من آدم و آدم من تراب، تم سب آدم کے بیٹے ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور سب بھائی بھائی ہو۔ میرے بھائیو، یہ کہہ کر آپ کو رنگ و نسل، ذات و برادری، قوم و ملت اور امیر و غریبی کے فرق کو مٹانا پڑا، آپ کو یہ آخری خطبے میں کہنا پڑا۔ میرے پیارے ساتھیو، آپ نے اس طریقے سے رنگ و نسل کے فتنے کو مٹایا،
ایک ایک روٹی اور ایک ایک بوٹی کے پیچھے لڑ جایا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ ایک ہی عورت اگر خوبصورت ہے تو اس کے پاس کئی کئی مرد جایا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہم بستری کیا کرتے تھے، زنا کیا کرتے تھے، اور جب اس کے بطن سے بچہ پیدا ہوتا تو وہ سب کو بلاتی تھی، جتنے بھی لوگ اس کے پاس جانا چاہیں وہ کسی کو منع نہیں کرتی تھی، آؤ آؤ آؤ، اس کو منع کرنے کا حق نہیں تھا۔ ہاں جب بچہ پیدا ہو جائے تب اس کو ادھیکار ہوتا تھا، یہ بچہ وہ جس کی گود میں ڈال دے گی یہی اس کا شوہر ہو جائے گا، یہ اس کی بیوی ہو جائے گی اور یہ اس کا بیٹا ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں تصور کرو کہ ایک عورت کی حیثیت کیا تھی زمانہ جاہلیت کے اندر۔ گنڈے اتنے پیدا ہو گئے کہ کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جو اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہو۔ جو بھی بزنس کے لیے اور تجارت کے لیے نکلتا تھا دن دہاڑے لوٹ لیا جاتا تھا۔ عورتوں کی عزت سلامت نہیں تھی۔ اس عرب کے اندر امن کیسے قائم ہوا؟ آپ تو صرف اپنے چتر کوٹھی میں امن پیدا نہیں کر سکتے ہو، پورے ضلع گڈا میں امن پیدا کیا کرو گے؟ اور ایک جلسہ کرانے کے لیے بھی آپ اندازہ لگائیے کہ آپ کو کتنا لڑنا پڑتا ہے، اپنوں سے بھی اور غیروں سے بھی۔ دینی جلسوں میں بھی کتنی مخالفتوں کا سامان تیار ہو جاتا ہے۔ کچھ چاہتے ہیں کہ جلسہ ہو تو کچھ چاہتے ہیں کہ نہ ہو، کچھ چاہتے ہیں کہ دین کی بات ہو تو کچھ چاہتے ہیں پولیس چوکیوں اور اسٹیشنوں پر جا کر افواہیں پھیلا کر اور ان کے کانوں میں یہ ڈال کر اس جلسے سے بدامنی پھیلے گی، پرمیشنیں تک ریجیکٹ کروا دی جاتی ہیں۔ آپ اپنے علاقے، اپنے گاؤں اور اپنے محلے میں امن اور شانتی پیدا نہیں کر سکے اب تک۔ ذرا سوچو کہ پورے عرب کے اندر محمد الرسول اللہ نے وہ کون سا سسٹم اپنایا ہوگا کہ پورے عرب کے اندر امن ہی امن اور شانتی شانتی پیدا ہو چکی تھی۔ اور شانتی بھی کیسی؟ بخاری شریف کی حدیث کے مطابق حضرت عدی ابن حاتم اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کہتا ہے، اے اللہ کے نبی، قبیلے والے آتے ہیں، دوسرے شہر سے لوگ آتے ہیں ہمارے شہر میں بزنس کرنے، تجارت کرنے، کوئی اناج لاتا ہے، کوئی کپڑا لاتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، کوئی کسی چیز کا بزنس کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے علاقے میں، ہمارے شہر میں گھسنے سے پہلے اس کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، لٹیرے اس کو لوٹ لیتے ہیں، اس کے سامان پر قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے مال کو چھین لیا جاتا ہے۔ دوسرے صحابی اٹھے، کہنے لگے اللہ کے نبی، اگر یہ دوسرے شہر سے آنے والے یہ بزنس مین، یہ قافلے والے اگر اپنا سامان بچانا چاہیں، ان گنڈوں کو، لٹیروں کو اپنا سامان نہ دیں تو یہ ان کا مرڈر کر دیتے ہیں، ان کے پیٹ میں چاقو گھونپ دیتے ہیں، تلوار سے ان کی گردن کاٹ دیتے ہیں۔ نہ ہماری جانیں محفوظ ہیں، نہ ہمارا مال محفوظ ہے۔ ہمارے بستی میں کوئی مارے خوف کے اپنا مال لے کر نہیں آتا، اور جب ہماری بستی والے ان کے قبیلوں میں، ان کے شہروں میں اپنا مال لے کر جاتے ہیں تو ادھر وہ لوٹ لیے جاتے ہیں اور قتل ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں امن کیسے پیدا ہوگا؟ ہمارے ملک میں شانتی کیسے پیدا ہوگی؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹھ جاؤ، اس کے بعد فرماتے ہیں اے عدی، ان لوگوں نے جو سوال کیا ہے سنو اس کا جواب۔ اے عدی، ابھی تم جتنا عرب کے اندر، اس ملک کے اندر جتنی بد امنی دیکھ رہے ہو، جتنی اشانتی دیکھ رہے ہو، جتنا فتنہ اور فساد دیکھ رہے ہو، اے عدی، اس دنیا میں اگر میں نہیں رہا اور میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے تمہیں لمبا زمانہ دیا، میرے انتقال
انتقال کے بعد اگر تمہیں اللہ نے زندگی دی تو اے عدی تم دیکھو گے ملک شام سے، اس کے شہر حیرہ سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ایک عورت اپنی سواری پر، اونٹنی پر اکیلے بیٹھے گی، اپنے ملک کے بارڈر کو کراس کرے گی، اپنے شہر کو کراس کرے گی، اپنے ملک کو کراس کرے گی، اور وہ عورت ملک شام سے عرب میں داخل ہوگی، اکیلے آئے گی، اکیلے عرب کے اندر داخل ہوگی، پھر عرب کے اندر سفر کرتے کرتے، کئی دن کا سفر کرتے کرتے وہ مکے تک آئے گی، مکے میں خیریت سے پہنچے گی، پھر وہ مکے میں آنے کے بعد، مکہ پہنچنے کے بعد اپنی اونٹنی کو مکے کے باہر کسی کھوٹے سے باندھ دے گی، پھر وہ خانہ کعبہ میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، خانہ کعبہ کے ساتھ چکر لگائے گی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، اس کے بعد وہ صفا مروہ کی سعی کرے گی، صفا مروہ کے چکر لگائے گی، یعنی عمرہ کرے گی، طواف کرے گی، سعی کرے گی، اور پھر اس کے بعد خانہ کعبہ کے باہر جائے گی، اپنی اونٹنی کھولے گی، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر پھر وہ 4 5 6 10 دن کا رات کا سفر پھر وہ اکیلے کرے گی، اور اس کو اس کے شام تک خیریت سے پہنچنے میں کوئی چیز مانے نہیں ہوگی، وہ اکیلے شام سے چلے گی، ہیرا بستی سے آئے گی، مکے میں داخل ہوگی، عمرہ کرے گی، پھر چلی جائے گی، اس کو نہ تو اپنی جان کا خطرہ ہوگا، نہ اپنے مال کا خطرہ ہوگا، اس کی حفاظت ہوگی، نہ اس کے جان پر کوئی حملہ کرے گا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے کی کوشش کرے گا۔ اے عادی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے اس عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو جائے گا، اتنی شانتی پیدا ہو جائے گی، اتنی بڑی گارنٹی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ کیا اس دیش کا چوکیدار اس بات کی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ایک لڑکی دلی سے کلکتہ تک اکیلے چلے گی، اکیلے سفر کرے گی، اور کلکتہ سے وہ دلی تک پہنچ جائے، اور اس بات کی فل گارنٹی ہو کہ اس لڑکی کو کوئی چھیڑنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کو کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا، اس لڑکی کی عزت و آبرو محفوظ ہوگی؟ اگرچہ دعوے بہت ہوں، لیکن پختہ گارنٹی آج کے اس دور میں اس ملک کا، اس دیش کا چوکیدار بھی نہیں دے سکتا ہے، لیکن محمد رسول اللہ یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ آئے عادی میرے انتقال کے بعد اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے دوسرے ملک سے ایک عورت آئے گی، ہمارے ملک میں داخل ہوگی، خانہ کعبہ کا طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی، اور یہاں سے جائے گی، کئی دن آنے میں لگیں گے، کئی دن جانے میں، رات کا بھی سفر کرے گی، اور جہاں چاہے گی رات میں وہاں سو جائے گی، جنگل ہو، صحرا ہو، جہاں چاہے گی چادر بچھا کر سو جائے گی، نہ اس کو اپنی عزت کے لٹنے کا ڈر ہوگا، نہ جان جانے کا خطرہ ہوگا، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹے گا۔ حضرت عدی ابن حاتم کہتے ہیں جب اللہ کے نبی یہ جملہ بول رہے تھے اور ہم سے کہہ رہے تھے اے عدی تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس وقت میں سوچنے لگا اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا ہو گیا ہے؟ ظاہر ہے ماحول ایسا تھا، اس ماحول کو دیکھتے ہوئے اب آج کے اس ماحول کو جہاں دیکھو کہ اتنے مدرسے، اتنی مسجدیں، اتنے مولوی، اتنے علماء، سب کچھ ہونے کے باوجود ہماری لڑکیاں جب انسٹاگرام پر اپنی ریل بنا رہی ہوں اور بے پردگی اور عریانیت کا مظاہرہ کر رہی ہوں، اور باپ اپنی بیٹی کو دیکھ رہا ہے کہ انسٹاگرام پر میری بیٹی بنا دوپٹے کے عریاں اور گندے کپڑوں میں یہ بنا رہی ہے اور یوٹیوب سے پیسہ آ رہا ہے، تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آگے آنے والا زمانہ اچھا ہوگا اور ہماری بیٹیاں بہت محفوظ ہوں گی؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس زمانے کو دیکھ کر ہم آگے والے حالات یہ نہیں، تو ایسے ہی حضرت عدی کہتے ہیں ہم نے جب یہ دیکھا عرب
کے اندر عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹتے ہوئے، مال لوٹتے ہوئے، قافلہ لوٹتے ہوئے، تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اتنا امن پیدا ہو جائے گا. تو میں سوچنے لگا یہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول. آگے آنے والا زمانہ اور خراب ہوگا کہ امن پیدا ہو جائے گا. اور اللہ کے رسول آپ کی زندگی میں امن نہیں ہو رہا تو آپ کے انتقال کے بعد امن کہاں سے آ جائے گا؟ جب آپ کی زندگی میں نہیں پیدا ہو پا رہا تو آپ کے بعد کہاں سے آئے؟ تو کہنے لگے میں نے دل میں سوچا لیکن بولا کچھ نہیں. میں دل میں سوچنے لگا. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں شام سے ایک عورت اکیلے چلے گی، ملک عرب میں آئے گی، مکے میں آئے گی، طواف کرے گی، صفا مروہ کی سعی کرے گی اور اکیلے چلی جائے گی. اس کو کوئی لوٹنے والا نہیں ہوگا، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوگا. تو میرے دل سے یہ ہوک اٹھنے لگی، میرے دل میں یہ خیال آنے لگا فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. میں دل میں کہنے لگا اے اللہ کے رسول اگر ایسا آپ کہہ رہے ہیں اس وقت یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے؟ یہ بنو طے کے یہ چور کہاں چلے جائیں گے؟ یہ اوباش لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ الذین سعروا فی البلاد، جنہوں نے پورے کے پورے علاقے میں طوفان مچا دیا ہے بدتمیزی کا، چوری کا، ڈکیتی کا اور لوٹ مار کا، جنہوں نے بازار گرم کر رکھا ہے، یہ لوگ کہاں چلے جائیں گے؟ کیا ان لوگوں سے کیا یہ علاقہ دھل جائے گا اور پاک و صاف ہو جائے گا؟ 15 سال پہلے 20 سال پہلے ہمارے اٹاوا کا حال یہ تھا. بغل میں چمبل گھاٹی ہے، ہمارے اٹاوا سے ہمارے گھر سے 12-13 کلومیٹر کی دوری پر رات کے 5-6 بجے، شام کو 7 بجے کے بعد لوگ کہتے تھے اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ، سفر مت کرنا ورنہ چمبل کے ڈاکو تمہیں چھوڑیں گے نہیں، لوٹ لیں گے. کسی کی گاڑی، کسی کا یہ، کسی کا مال، کسی کا سونا. اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد پھر لوگ اپنے بستروں سے اٹھ کر نکلا نہیں کرتے تھے کہ چمبل کے ڈاکو کہاں چلے جائیں. اب ہم سے اس دور میں اگر کوئی یہ کہے کہ آگے آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ رات میں اکیلا آدمی چمبل کی گھاٹی کو طے کر لے گا اور کوئی ڈاکو نہیں ملے گا، تو اس وقت ہم بھی یہ کہتے کہ کہنے والا پاگل ہے. یہ چمبل کے ڈاکو اور پیدا ہوں گے، ان کا آتنک اور بڑھے گا یا مٹ جائے گا؟ تو میرے بھائیوں اسی طریقے سے حضرت عدی بن حاتم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ یہ امن و امان ایسا قائم ہوگا کہ ایک عورت اکیلی آئے گی اور چلی جائے گی، کوئی لوٹنے والا نہیں. فَأَيْنَ دُعَارُ طَيْءِ الَّذِينَ سَعَرُوا فِي الْبِلَادِ. یہ بنو طے کے گنڈے کہاں چلے جائیں گے جنہوں نے آتنک مچا کے رکھا ہے، فساد برپا کر کے رکھا ہے. لیکن میں نے کچھ بولا نہیں، دل میں آیا تھا بس. اللہ کے نبی نے دوسری بات فرمائی، غور سے سنیے. اے عدی اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی، اگر اللہ نے میرے بعد تمہیں لمبی زندگی دی تو تم دیکھو گے کہ کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آ گئے. اے عدی تم دیکھو گے کسریٰ کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں یعنی صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ جائیں گے. حضرت عدی کہتے ہیں لو ابھی ایک چیز ختم نہیں ہوئی، ابھی وہ ہمارے ذہن سے نکلی نہیں. اور دوسری چیز اللہ کے نبی کہنے لگے کسریٰ کے خزانے، وہ بھی صحابہ کرام. تو حضرت عدی کہتے ہیں چپ نہیں رہا گیا مجھ سے. میں نے کہا اللہ کے نبی کون سے کسریٰ کی بات کر رہے ہیں؟ کس کسریٰ کی؟ کیا کسریٰ ابن ہرمز کی بات آپ کر رہے ہیں؟ کون سا کسریٰ؟ کسریٰ ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسریٰ. اللہ کے نبی نے مسکرا کر کہا ہاں اے عدی میں کسریٰ ابن ہرمز کی بات کر رہا ہوں. ایران کا بادشاہ کسریٰ، اس کا خزانہ لٹ کر فتح ہو کر ہمارے ہاتھ یعنی صحابہ کرام کے ہاتھ لگے گا. حضرت عدی کہتے ہیں اللہ کے نبی ایران کا بادشاہ کسریٰ اتنا پاورفل ہے جیسے آج امریکہ پاورفل ہے نا. امریکہ کا مقابلہ کوئی جلدی نہیں کر رہا ہے اور امریکہ سے سب ڈرتے ہیں. اسی طریقے سے اس وقت کسریٰ سے سب ڈرا کرتے تھے. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ یہ کسریٰ ابن ہرمز کے خزانے فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آئیں گے. تو حضرت عدی کہتے واہ یہ اللہ کے نبی کو کیا ہو گیا؟ یہ کسریٰ ابن ہرمز، یہ ایران کا بادشاہ کسریٰ جس بڑی بڑی سلطنتیں اور طاقتیں جس کا کچھ نہیں کر پاتی ہیں، اس کے خزانے فتح ہو کر ہمارے ہاتھ میں آئیں گے. یہ اللہ کے نبی کو ہو کیا گیا ہے؟ کیا باتیں کر رہے ہیں آج.
اللہ کے نبی نے فرمایا اے عادی، میرے بعد اگر تمہیں اللہ نے لمبی زندگی دی تو تم ایک تیسری چیز بھی دیکھو گے۔ اے عادی، اگر اللہ نے تمہیں لمبی زندگی دی تو یہ بھی دیکھ لو گے کہ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھر کے نکلیں گے۔ لوگ اپنے گھروں سے اپنی مٹھی میں سونا بھریں گے اور نکلیں گے اپنے گھر سے باہر، اپنے محلے میں، اپنے قریہ میں، اپنے گاؤں میں، اپنی بستی میں آئیں گے اور تلاش کریں گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے۔ غریب اور مسکین مل جائے تو میں یہ سونا اس کو دے دوں، یہ چاندی میں اس کو دے دوں، لیکن کوئی غریب نہیں ملے گا، سونا لینے والا نہیں ملے گا، چاندی لینے والا نہیں ملے گا۔ وہ جس طرح سونا اپنی مٹھی میں لے کے نکلیں گے، وہ مٹھی بند کر کے سونا اپنے گھر میں واپس لے آئیں گے۔ ان کو کوئی بھی نہیں ملے گا جو ان کے سونے کو لے سکے، ان کی چاندی کو قبول کر سکے۔ لوگ اتنے امیر اور اتنے دولت مند اور اتنے پیسے والے ہو جائیں گے کہ کوئی کسی سے سونا تک نہیں لے گا۔ یہ تین چیزیں بتانے کے بعد حضرت عادی نے کیا کہا، اس چیز پر غور کرنا۔ آئے لوگوں، دو چیزوں کو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی اس دنیا میں موجود نہیں ہیں اور نبی اکرم کے انتقال کے بعد میں نے لمبی زندگی پائی ہے۔ میں نے نبی کے انتقال کے بعد ابو بکر کا زمانہ پایا اور ابو بکر کے انتقال کے بعد میں نے عمر کا بھی زمانہ پایا۔ میں نے اب تک دو چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھ لی ہیں۔ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد ملک عرب کے اندر اتنا امن پیدا ہو گیا، اتنی شانتی پیدا ہو گئی کہ میں دیکھتا ہوں ملک شام سے ایک عورت اکیلے چلتی ہے، اپنے گھوڑے پر، اپنی اونٹنی پر سوار ہو کر آتی ہے، وہ عرب کے اندر داخل ہوتی ہے، وہ مکے تک آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے، صفا مروہ کے چکر لگاتی ہے اور پھر وہ اپنی سواری پر سوار ہو کر ملک شام واپس چلی جاتی ہے۔ اس اکیلی عورت کو نہ تو کوئی چھیڑنے والا کوئی ہے، نہ اس کے مال کو کوئی لوٹنے والا ہے، نہ اس کی جان کو خطرہ ہے، نہ اس کے مال کو خطرہ ہے، نہ اس کی عزت و آبرو کو خطرہ ہے۔ اے لوگوں، محمد رسول اللہ نے انتقام اور بدلے کا وہ سلسلہ قائم کر دیا کہ اس عدل نے، اس انصاف نے عرب کے اندر ایسا امن قائم کر دیا ہے کہ لوگ ڈرنے لگے، اگر اس عورت کے مال کو لوٹوں گا تو بدلے میں ہمارے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اگر ہم نے اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کیا تو ہمیں دوڑا دوڑا کے پتھروں سے مار دیا جائے گا۔ جو کسی کی آنکھ پھوڑتا تھا بدلے میں اس کی بھی آنکھ پھوڑی جانے لگی، جو کسی کا ہاتھ توڑتا تھا بدلے میں اس کا ہاتھ بھی توڑا جانے لگا، جو کسی کی گردن اڑاتا تھا بدلے میں اس کی گردن بھی اڑائی جانے لگی۔ اس عدل نے، نبی اکرم کے اس انصاف نے، نبی اکرم کے اس عدل نے عرب کے اندر اتنی شانتی اور اتنا امن پیدا کر دیا کہ ایک عورت اکیلے آتی ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اکیلے چلی جاتی ہے، اس عورت کو نہ اپنی جان کا خطرہ ہے، نہ اپنے مال کا خطرہ ہے، نہ اپنی عزت و آبرو کا خطرہ ہے۔ اس عورت کو یہ ہمت پیدا ہوئی ہے تو محمد رسول اللہ کے عدل اور انصاف کی وجہ سے۔ میں نے عمر فاروق کا زمانہ بھی دیکھا لوگوں، عمر فاروق کے زمانے میں ایران فتح کر لیا گیا اور ایران کے بادشاہ کسریٰ کو شکست ہو گئی، کہ شکست ہوئی تو کسریٰ بھاگا اور جب کسریٰ بھاگا تو کسریٰ کا سارا خزانہ لوٹ لیا گیا اور وہ خزانہ فتح ہو کر صحابہ کرام کے ہاتھوں میں آ گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، کسریٰ کے خزانے کو پلٹا، ایران کا خزانہ جب پلٹا تو کیا دیکھا، اس میں کسریٰ کے سونے کا مکٹ بھی ہے اور کسریٰ جو سونے اور چاندی کے کنگن پہنا کرتا تھا وہ سونے اور چاندی کے کنگن بھی رکھے ہوئے ہیں، یعنی مکٹ و سر کا تاج بھی موجود ہے اور سونے اور چاندی کے کنگن بھی۔ اے لوگوں، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی، نبی اکرم کی یہ دو پیشین گوئیاں تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی۔ ایک عورت اکیلی عمرہ کرنے آتی ہے اور چلی جاتی ہے، اس کی عزت و آبرو پر کوئی حرف نہیں آتا ہے، اور دوسرا نبی اکرم نے جو فرمایا تھا کہ کسریٰ ابن ہرمز کا خزانہ فتح ہو کر صحابہ کے ہاتھ
ہاتھ میں آئے گا وہ بھی آ چکا ہے۔ اے لوگوں، تیسری چیز ابھی میں نے نہیں دیکھی ہے جس کا تعلق قیامت سے قریب ہے، اس لیے اے لوگوں قیامت سے قریب تم دیکھ لو گے، اے لوگوں قرب قیامت تم دیکھ لو گے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی، اور جب تک یہ نشانی تم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ لو گے قیامت نہیں آئے گی۔ اس لیے کہ محمد رسول اللہ کا یہ فرمان قیامت سے پہلے پہلے پورا ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ تم قرب قیامت دیکھو گے کہ اتنے لوگ پیسے والے اور اتنے امیر ہو جائیں گے کہ اگر تم سونا اپنی مٹھی میں گھر سے لے کر نکلو گے اور زمین پر ڈھونڈو گے کوئی غریب مل جائے، کوئی مسکین مل جائے، لیکن تمہیں کوئی غریب نہیں ملے گا، کوئی مسکین نہیں ملے گا، اس سونے اور چاندی کو کوئی قبول کرنے والا نہیں ملے گا۔ یہ لوگ جس طرح سونے اور چاندی کو لے کر نکلیں گے اسی طرح سونے اور چاندی کو لے کر واپس آ جائیں گے۔ کوئی ان کو سونا اور چاندی قبول کرنے والا اور ایکسپٹ کرنے والا نہیں ملے گا۔ قرب قیامت تم یہ منظر بھی دیکھ لو گے۔ تو میرے بھائیوں، حضرت عدی نے جو ایک نقشہ کھینچا تھا اس میں یہ بتایا تھا کہ امن کیسے پیدا ہوا عرب کے اندر، نبی اکرم کے عدل سے، نبی اکرم کے انصاف سے، نبی اکرم کے انتقام کے جذبے سے۔ میرے بھائیوں ذرا سنیے، حدیث کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے جہاں جتنا زیادہ عدل ہوگا وہاں اتنا زیادہ امن ہوگا، اور جہاں جتنا زیادہ انیائے اور ظلم ہوگا اس ملک کے اندر اتنی ہی زیادہ اشانتی ہوگی، بھرشٹاچار ہوگا، سامپردائک دنگے ہوں گے۔ جہاں عدل نہیں ہوگا وہاں شانتی بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے گھر میں بھی عدل تبھی ہوگا، گھر میں اگر 4 بھائی ہیں نا اور باپ سب کے ساتھ عدل کرے گا تو امن ہوگا، اور جہاں باپ نے زمین اور جائیداد کے بٹوارے میں جہاں اس نے رو رعایت کرنا شروع کر دی، جہاں اس نے دیکھا کہ میرا فلاں بیٹا میری زیادہ خدمت کرتا ہے اس کو زیادہ دیا، اور جو سب سے کم اس کی خدمت کرتا ہے اس کو سب سے کم دیا، جہاں اس نے یہ دیکھنا شروع کیا آپ کے گھر میں بھی شانتی نہیں رہے گی، کیونکہ آپ نے عدل کو بروڑ دیا ہے۔ عدل کے پیمانے سے آپ نے گھر کو خالی اور ننگا کر دیا ہے۔ جب گھر میں عدل نہیں رہ گیا تو شانتی بھی نہیں رہے گی۔ جب ایک چھوٹے سے گھر میں شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل ضروری ہے تو اس ملک میں بھی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، بدھسٹ، جینی سارے لوگ اگر یہ چاہتے ہو کہ گھر میں بھائی بھائی کی طرح رہیں تو اس ملک کے اندر بھی سب کے ساتھ عدل ہونا چاہیے، انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ایک مسلمان کی کوئی لنچنگ کرے اور اس کو مارے تو بدلے میں کورٹ اور عدالت سے اس کو بھی سزائے موت ملنی چاہیے اور اس کا بھی قتل ہونا چاہیے۔ جب تک یہ عدل قائم نہیں ہوگا، جب تک یہ انصاف قائم نہیں ہوگا، میرے بھائیوں اس ملک کے اندر امن اور شانتی بھی بحال نہیں ہوگی۔ امن اور شانتی کو بحال کرنے کے لیے عدل اور نیائے اور انصاف ضروری ہے، ورنہ میں یہی کہوں گا کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، اور تم قتل بھی کرتے ہو تو چرچا نہیں ہوتا۔ آج دیکھ رہے ہو کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے نیتا لوگ سب جیل میں جا رہے ہیں، لگتا ہے جیسے پیسوں کا غلط استعمال انہی جیل میں جانے والے لوگوں نے کیا، اور دوسری پارٹی بالکل واشنگ مشین میں دھلی ہوئی ہے، اس کے چاہنے والوں نے اور ماننے والوں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ یہی عدل نہیں ہوتا ہے۔ اگر ان پر چھاپے پڑتے ہیں تو ان پر بھی پڑنا چاہیے۔ ابھی عدل قائم کر دیجئے، شانتی بحال ہو جائے گی۔ سپریم کورٹ کو دخل دینا پڑا ہے، سنا ہے نا فیصلہ ابھی سپریم کورٹ کا۔ ہندوستان میں جتنے بھی راج ہیں، جتنے بھی اسٹیٹ ہیں، سب کو نوٹس بھیجا ہے، سب کو نوٹس بھیجا ہے کہ آخر کار ہر جگہ یہ مسلمانوں پر اتنا ظلم کیوں ہو رہا ہے، کیوں؟ یہ سپریم کورٹ کو اب ایکشن لینا پڑا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس ملک کا چوکیدار سویا ہوا ہے،
सुप्रीम कोर्ट को एक्शन लेना पड़ा कि हमें जवाब दो इस बात का। ये मानना पड़ेगा आपको कि अदल नहीं हो रहा है हमारे साथ। बरजस्ता कहूंगा, डंके की चोट पर कहूंगा, और अगर अदल और इंसाफ हमारे साथ हो रहा होता तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफियर नहीं करना होता, वो दखल नहीं देती, राज्य और स्टेट्स को नोटिस नहीं भेजती। राज्य और स्टेट्स को नोटिस भेजने का मतलब ये है कि हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, ना थानों में, ना राज्य सरकारों में। जहां जहां आज तुम्हारी सरकारें हैं वहां वहां हमारे साथ अदल नहीं हो रहा है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट को नोटिस भेजना पड़ा। इंसाफ का तकाजा और इंसाफ का पलड़ा जितना भारी होगा उतना ही अमन पैदा होगा, उतना ही शांति बहाल होगी। काजी शुरह जो कूफा के काजी थे और हजरत अली ने जिनको काजी बनाया था, एक फैसला सुना रहे हैं। आज यहूदी और ईसाई जमा हैं कोर्ट में, मुसलमान भी हैं। हजरत अली अमीरुल मोमिनीन हैं, खिलाफत अली के हाथ में है, खिलाफत अली के हाथ में है। काजी शुरह ने कहा कोर्ट खाली करवाइए, मैं फैसला सुनाने जा रहा हूं, अदालत को खाली करवाइए। उनका पेशकार, जिसको दरबान कहा जाता था, पेशकार ने कहा चलो खाली कर दो, चलो चलो। कुछ जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहे हैं। कुछ ज़िद्दी लोग होते हैं, जैसे कोई लोग धरना दे रहे हो और गवर्नमेंट का ऑर्डर हो हटाओ इनको, तो पहले प्यार से कहा जाता है कि छोड़ दो, अनाउंसमेंट किया जाता है खाली कर दो, और जब भी खाली नहीं किया जाता है तो लाठी चार्ज होता है। लाठी चार्ज से भी जब खाली नहीं होता है तो आंसू गैस वगैरह छोड़े जाते हैं। ऐसे ही काजी शुरह के पेशकार ने देखा कि अब तो ये खाली नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कोड़ा उठाया और हवा में ऐसे ऐसे लहराना शुरू कर दिया, और चमड़े का कोड़ा जो देखा लोगों ने तो भगदड़ मच गई और भागना शुरू किए, कोर्ट खाली करने के लिए भागे। एक आदमी पीछे से भी भागता हुआ आया, हजरते काजी शुरह के दरबान का कोड़ा हवा में लहरा रहा था। ये भागा और ये सामने आ गया और एक कोड़ा इस यहूदी को लग गया। काश मेरी तकरीरों की कटिंग ये नव भारत वाले, जी न्यूज वाले, आर भारत वाले जो काट काट के चला कर दिखाकर अपने गुरु का हक अदा कर रहे हैं कि हम तुम्हारी डाली हुई हड्डियों का हक अदा कर रहे हैं, हम उसी पर पल रहे हैं। देखो हम हिंदू मुस्लिम करके और किसी मौलवी की बात दिखाकर हिंदू भाइयों को एक करने का काम कर रहे हैं, जो हमारे गुरु करते आए हैं, जो हमारे उस्ताद ने, हमारे टीचर ने, हमारे प्रेसिडेंट ने हमें बताया है, हम उसी काम को कर रहे हैं। काश ये चैनल वाले इस वाक़े को भी अपने चैनल पे दिखाएं और बताएं अदल और न्याय का ऐसा नमूना क्या आज हिंदुस्तानी अदालतों में मिलता है, क्या कोर्ट में मिलता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट कभी कभी जरूर ऐसा फैसला सुना देती है जो काबिले रश्क होता है, जो काबिले रश्क होता है और जिस पर फख्र किया जाता है मेरे प्यारे साथियों। और ये फैसला सुनाने के लिए उनको लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से गुजरने के बाद 20 साल गुजर जाने के बाद तब सुप्रीम कोर्ट से उनको खुशी मिलती है, और खुशी तब मिलती है जब वो खुशी बेचारे बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रखते हैं। अपनी जवानी उस खुशी को सुनने के लिए और अपने ऊपर लगा हुआ दाग हटाने के लिए मेरे भाइयों वो 25-30 साल से तड़प रहे थे। 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा सबूत के अभाव में इसको बाइज्जत बरी किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ बरी करता है लेकिन 30 साल खोए हुए उसका नुकसान नहीं दिलाता है। बस अब आप इतना कह सकते हो कि मेरे ऊपर लगा हुआ दाग मिट गया है, लेकिन ये 30 साल में आपने और आपके परिवार ने, आपने और आपके समाज ने, आपने और आपके
رشتہ داروں نے کیا کھویا ہے اس کا انعام آپ کو نہیں ملے گا، یہ نقصان آپ کو نہیں ملے گا میرے بھائیوں، وہ آپ کو نہیں دیا جائے گا، کیونکہ اب آپ جب نئے سرے سے مقدمہ دائر کریں گے تو اب انصاف پانے کے لیے بھی آپ کو اتنے ہی سال کا زمانہ گزارنا پڑے گا، تب تک آپ قبر میں پہنچے ہوئے ہوں گے۔ اس لیے آپ کوئی آدمی پھر مقدمہ دائر نہیں کرتا، کیا کریں گے صاحب، اب کون، ہم بری ہو گئے، بس اتنا ہی کافی ہے۔ ایک کوڑا اس یہودی کو لگ گیا، کولڈ خالی ہو گئی، یہودی کھڑا ہے، قاضی شرح نے کہا کیا ہوا، کولڈ خالی ہو گئی، تم کیوں کھڑے ہو یہاں، چلو باہر چلو۔ اس یہودی نے کہا قاضی صاحب مجھے آپ کے پیشکار، مجھے آپ کے دربان کے خلاف مقدمہ دائر کرنا ہے۔ کہا پھر کٹ گھرے میں آ جاؤ۔ اس یہودی کو کٹ گھرے میں کھڑا کیا، کہا کیا ہے، کہا آپ کا درباری کوڑا چلا رہا تھا، اس نے کسی کو نہیں مارا، اتنی بھیڑ میں کوڑا ہوا میں چلایا، کسی کو نہیں مارا، جب میں اس کے پاس سے گزرا تو اس نے کوڑا میرے مار دیا۔ یا تو سب کو مارے جاتے کیونکہ سب نے کوٹ بھر دی تھی، یا پھر کسی کو نہیں مارا جاتا لیکن صرف مجھے مارا گیا ہے۔ قاضی شرح نے اپنے پیشکار سے کہا تمہارے خلاف مقدمہ دائر ہے، اب تم کرسی چھوڑو اور اس کٹ گھرے میں کھڑے ہو جاؤ۔ اس یہودی نے تمہارے خلاف یہ مقدمہ دائر کیا ہے، صفائی میں کیا پیش کرنا چاہتے ہو؟ اس پیشکار نے جو صفائی پیش کی وہ سنیے، قاضی صاحب میں نے تو آپ کا حکم مانتے ہوئے کوڑ خالی کرانا چاہی تھی، میں کوڑا ہوا میں ہلا رہا تھا، یہ پیچھے سے آ گیا، میں نے جان بوجھ کر کوڑا نہیں مارا، دھوکے سے اچانک ہی آ گیا، اس لیے کوڑا اس کی پیٹھ پر لگ گیا۔ قاضی شرح نے کہا اے یہودی، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اچانک اور دھوکے سے کوڑا لگ گیا ہے، جان بوجھ کے نہیں مارا، کیا تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ پورا موقع دیا جا رہا بولنے کا۔ کچھ کہنا چاہتے ہو؟ یہودی نے کہا نہیں، اس نے جان بوجھ کر مجھے کوڑا مارا، کیونکہ میں اس کے سامنے آ گیا تھا اور اس نے کوڑا میرے جڑ دیا ہے۔ قاضی شرح نے اپنے پیشکار سے پوچھا یہ شخص یہ کہہ رہا ہے کہ کوڑا جان بوجھ کر مارا ہے، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ اس پیشکار نے کہا میں نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے۔ قاضی شرح نے کہا گواہ لاؤ۔ اب اس بات کی گواہی کون دے گا کہ جان بوجھ کے مارا ہے یا دھوکے سے لگ گیا؟ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے نا۔ اب اس بات کی گواہی کون دے؟ قاضی شرح کا درباری گواہ پیش نہیں کر سکا، صرف اتنا کہتا رہا کہ میں نے جان بوجھ کے نہیں مارا، اور یہودی یہ کہتا رہا کہ اس نے جان بوجھ کے مارا۔ بالآخر گواہ پیش نہ کرنے کی وجہ سے قاضی شرح کی عدالت جو فیصلہ سناتی ہے اس نے ہزاروں یہودیوں کا دل جیت لیا۔ فیصلہ یہ سنایا جاتا ہے آئے میرے پیشکار، تم گواہ پیش نہیں کر سکے، یہودی اپنے دعوے میں سچا ہے اور تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہارا کوڑا یہودی کے لگا ہے، لہذا یہودی کی بات کو سچا مانتے ہوئے اب تمہارا کوڑا یہودی کو دیا جائے گا اور تمہیں اسی کورٹ میں باہر کھڑا کیا جائے گا، اور اس یہودی کو میں حکم دیتا ہوں کہ جتنی زور سے میرے درباری نے، میرے پیشکار نے تمہیں کوڑا مارا ہے، یہ ایک کوڑا تم میرے درباری کو، میرے پیشکار کو بھی اتنی زور سے مارو۔ یہودی اٹھتا ہے اور وہ کوڑا اٹھاتا ہے اور کوڑے کو ہوا میں لہراتا ہے اور پوری طاقت کے ساتھ قاضی شرح کے پیشکار کو ایک کوڑا رسید کرتا ہے، ایک کوڑا جم کے مارتا ہے۔ قاضی شرح کہتے ہیں بدلہ پورا ہو گیا۔ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے کہ کیسا عدل تھا، حکومت ہماری، سلطنت ہماری، امیر المومنین علی۔ کہا جا سکتا
وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ میرے درباری نے آج تک کسی پر ظلم نہیں کیا ہے، وہ جان بوجھ کر مار بھی نہیں سکتا ہے۔ ہاں، بہت سے مسلمان بھی یہ کہہ سکتے تھے کہ نہیں، قاضی شریح کا یہ درباری کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے، اس نے جان بوجھ کر نہیں مارا ہے، دھوکے سے لگا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا دلوں کا حال تو اللہ جانتا ہے، میں یہ کیسے مان لوں اور یہ کیسے کہہ دوں کہ دھوکے سے لگا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں ہو اور اس نے جان بوجھ کے بھی مار دیا ہو، میں کیسے گواہی دے دوں؟ کسی نے جھوٹی گواہی نہیں دی۔ اس بنیاد پر قاضی شریح کے درباری کو بھی ایک کوڑا مارا گیا۔ جب ایسا عدل تھا تو اس بستی میں امن تھا، اس بستی میں شانتی تھی۔ میرے بھائیوں، کہیں نہیں سنا ہوگا کہ آپ نے یہ ظلم و ستم فلاں نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں نے کیا۔ ہمارے اسلاف نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے صحابہ نے، ہمارے تابعین نے، تبع تابعین نے ہمیشہ عدل سے کام لیا، اپنوں کے ساتھ بھی اور پرائیوں کے ساتھ بھی۔ اس لیے امن رہا، شانتی رہی اور کوئی سر اٹھا کے نہیں رہ سکا۔ جس عدل کا جیتا جاگتا ثبوت حضرت عمر فاروق کی شکل میں دے رہے ہوں کہ یہی بیت المقدس، یہی بیت المقدس جس کے لیے آج ہزاروں لاکھوں کی جانیں جا رہی ہیں، یہی بیت المقدس جب فتح ہوتا ہے حضرت عمر فاروق کے زمانے میں، اور یہی فلسطین کے لوگوں نے جب دعوت دی حضرت عمر فاروق کو کہ بیت المقدس فتح ہو گیا، آپ آئیے، تشریف لے آئیے اور نماز پڑھیے ہمارے یہاں آ کر۔ حضرت عمر فاروق جب بیت المقدس کی طرف جانے لگے، اپنے ساتھیوں کے ساتھ جانے لگے، تو آپ کو یہ واقعہ اچھی طریقے سے یاد ہوگا۔ جس اونٹ پر بیٹھے ہوئے تھے، سوار تھے اس اونٹ کے اوپر، صرف 2 ہی آدمی بیٹھ سکتے تھے، تیسرا نہیں۔ تو ایک آدمی اس کے اوپر بیٹھتا تھا اور ایک زاد راہ، جو اناج، جو غلہ، جو کھانے پینے کا سامان، ستو اتو، وہ باندھ دیا گیا ہے اس اونٹ کے اوپر۔ 2 لوگ جا رہے ہیں، 2 لوگ، ایک تو حضرت عمر ہیں اور دوسرے ان کا غلام ہے۔ بس ان 2 لوگوں پر مشتمل یہ قافلہ مدینے سے رخصت ہوتا ہے اور بیت المقدس کی طرف جا رہا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ ایسا کرو، جب میں اونٹ پر بیٹھوں گا تو 1 میل تم اس اونٹنی کی لگام کو پکڑو گے اور تم لے کر چلو گے، اور 1 میل کے بعد میں اتر جاؤں گا، میں اونٹنی کی لگام پکڑ لوں گا اور پھر تم اس اونٹ کے اوپر بیٹھ جاؤ گے، میں اونٹ کو لے کر چلوں گا۔ میرے بھائیوں، جنازہ نکل جائے گا آج کے حکمرانوں کا اگر اپنی ایئر کنڈیشن اور بلٹ پروف کار سے اتر کے 10 قدم بھی پیدل چل دیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ نے دیکھا ہوگا 10 قدم پیدل چل رہے تھے تو لڑکھڑا کے گر گئے ہمارے گرو جی، جو اپنا بوجھ خود برداشت نہ کر سکے وہ چلا ہے پوری قوم کا بوجھ برداشت کرنے کے لیے۔ یوٹیوب پہ پڑا بھرا ہے، دیکھ لیجئے گا۔ اب جب تک نام نہ بتاؤں تب تک آئے گا نہیں، اور نام میں بتاؤں گا نہیں۔ تم سے زیادہ مجھے ان یوٹیوبر والوں سے ڈر لگتا ہے۔ تو سوچ لیجئے میرے بھائیوں، حضرت عمر فاروق اونٹنے کی لگام کو پکڑتے تھے تو غلام بیٹھتا تھا، اور غلام جب پکڑتا تھا تو عمر بیٹھتے تھے۔ اسی بیچ میں عیسائیوں کا گرجا آتا ہے، عیسائیوں کا گاؤں آتا ہے اور اذان کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر اور ان کا خادم وضو بنا کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ عیسائی آتے ہیں اور کہتے ہیں امیر المومنین، ہمارا گرجا موجود ہے، آپ یہاں نماز کہاں پڑھیں گے؟ آپ ہمارے گرجا میں چلے جائیے، ہم نے اس کو دھل دیا ہے، ہم نے اس کو پاک صاف کر دیا ہے، ہم نے اس میں عیسیٰ مسیح کی صلیب بھی نہیں لگائی ہے، ان کی مورتی بھی نہیں لگائی ہے، آپ اس گرجا میں آ کر نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں امیر المومنین، تمہارے گرجا میں نماز پڑھنے سے ہمیں کوئی چیز نہیں روک سکتی ہے، اگر وہاں کوئی مورتی نہیں ہے
عیسیٰ مسیح کی، تمہارے عیسیٰ کی، جیسس کی اگر کوئی مورتی نہیں ہے تو ہم اس میں ضرور نماز پڑھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق کے لیے چٹائی بچھا دی گئی، ان کے غلام کے لیے بھی چٹائی بچھ گئی، اور جیسے ہی حضرت عمر اس گرجا میں جاتے ہیں اور نماز پڑھنا چاہتے ہیں لیکن پڑھتے نہیں ہیں، اس گرجا سے باہر نکل آتے ہیں، اور باہر انہوں نے جنگل میں اپنی چادر بچھائی اور وہاں نماز پڑھ لی۔ عیسائیوں نے روتے ہوئے کہا امیر المومنین کیا ہوا؟ کیا ہمارا گرجا ناپاک تھا جس میں آپ نے نماز نہیں پڑھی؟ ہم نے تو آپ کو اجازت دے دی تھی، آپ نے اس جنگل میں کھلے میدان میں نماز پڑھنا گوارا کر لیا اور ہمارے مضبوط گرجا میں آپ نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت عمر فاروق نے اس عیسائی کو گلے سے لگایا اور فرمایا میرے بھائی ایسی بات نہیں ہے، تمہارا گرجا تمہارے لیے پاک ہے، تم اپنے مذہب کے مطابق اس میں عبادت کرتے ہو کرو، میں اس میں نماز پڑھنا چاہتا تھا لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر آج میں نے اس میں نماز پڑھ لی اور میرے غلام نے اس میں نماز پڑھ لی اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کو، بعد میں آنے والی نسل کو اگر یہ پتا چلا کہ عیسائیوں کے اس گرجا میں عمر نے نماز پڑھی تھی تو ایسا نہ ہو کہ بعد میں آنے والی نسل تمہارے اس گرجا پر مسجد ہونے کا دعویٰ کر دے کہ اس میں تو عمر نے نماز پڑھی تھی اور تم اس کو گرجا واپس نہ کرو تو غصے میں آ کر وہ تمہارے گرجا کو توڑ دیں اور اس جگہ وہ اپنی مسجد بنا لیں۔ اس لیے میں اس گرجا سے نکل گیا تاکہ بعد میں آنے والی نسل کو یہ پتا چل جائے کہ عمر فاروق نے اس گرجا میں اس لیے نماز نہیں پڑھی، تاکہ بعد میں آنے والے لوگ کہیں اس گرجا کو مسجد نہ سمجھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق نے اس ڈر سے اس میں نماز نہیں پڑھی کہ بعد میں آنے والے لوگ اس گرجا کو کہیں اپنے مسجد نہ سمجھنے لگے، اس لیے اس مسجد پر، اس گرجا پر قبضہ نہ کر لیں۔ ان بے ایمانوں سے کون پوچھے، ان بے ایمانوں سے کون کہے کہ تمہیں تو سر چھپانے کے لیے فلسطینیوں نے تھوڑی سی زمین کیا دے دی کہ آج تم اس کو اپنے باپ کا مال سمجھ کر اس پر قابض ہو گئے، جنہوں نے تمہیں شرر دی، جنہوں نے تمہیں پہننے کے لیے، کپڑا رہنے کے لیے تمہیں جھونپڑی دی، اپنی زمین پر تمہیں بسایا کہ تم تو لٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو ہٹلر نے بڑی بے دردی سے قتل کیا تھا، لاکھوں یہودیوں کا قتل کرنے کے بعد مٹھی بھر لوگوں کو چھوڑ دیا تھا، تمہیں نہ جرمن جگہ دے رہا تھا نہ فرانس تمہیں جگہ دے رہا تھا، تم عربوں کی سرزمین پر گئے، انہی فلسطینیوں نے تمہیں شرر دی، تمہیں اپنے آپ بسا لیا کہ تم لوٹے اور پٹے ہوئے تھے، تمہیں تو کسی نے سر چھپانے کی جگہ نہیں دی۔ آج یہ امریکہ جو تمہارا باپ بنا پھر رہا ہے، ناجائز باپ، یہ بھی تمہیں شرر نہیں دیا، برٹین نے بھی تمہیں شرر نہیں دی، تمہیں شرر دی تو عربوں نے دی، اور آج تم ہماری بچوں کا خون کر رہے ہو، آج ہماری بچوں کا قتل کر رہے ہو۔ یہودیوں کی یہ قوم کتنی بدترین قوم ہے، ہٹلر نے سارے یہودیوں کو جب قتل کر ڈالا، مار ڈالا، تو مٹھی بھر یہودیوں کو چھوڑ دیا، اور اس نے جب ان کو چھوڑا تو کہا لوگوں میں چاہوں تو ان مٹھی بھر یہودیوں کو بھی قتل کر دوں، میں چاہوں تو میں چاہوں تو ان کو بھی مار دوں، ختم کر دوں، لیکن میں ان مٹھی بھر یہودیوں کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں کہ یہ کتنی نالائق قوم ہے، یہ کتنی حرامی قوم ہے، یہ کتنی سور قوم ہے، اس لیے اس کا جائزہ لینے کے لیے میں نے چھوڑا تاکہ بعد میں آنے والے لوگوں کو پتا چل جائے کہ ہٹلر نے لاکھوں یہودیوں کو قتل کیوں کیا، ان کا حرامی پنا دیکھ لے، ان کا سور پنا دیکھ لیا جائے، ان کی شیطانیت دیکھ لی جائے، اور اس کے بعد اندازہ لگایا جائے گا کہ دیکھو ہٹلر نے ان یہودیوں کو مار کے صحیح کیا۔ اور یقیناً آج میں بے باندھ کے دوہل کہہ سکتا ہوں کہ ہٹلر نے صحیح کیا تھا لیکن غلطی یہ کر گیا، ان چند مٹھی بھر لوگوں کو بھی وہ چھوڑ دیا۔ دیکھتے ہیں کیا کیا تھمبل دیا جائے گا اس پر، اور دیکھتا ہوں کہ تمہیں کتنا روپیہ ملتا ہے، اور پیسوں کے چکر میں تم کس حد تک گر سکتے ہو میں یہ بھی دیکھوں گا۔ روزانہ میری چینلوں پر نظر رہتی ہے، روزانہ پرسوں تک دکھایا جائے میرے بارے میں۔ ذرا تصور کرو کہ پرسوں میں کٹیہار کی سرزمین پہ تقریر کر رہا ہوں اور ٹی وی پہ میرا منظر چلایا جا رہا ہے، ذرا تصور کریں آپ۔ اور ایک ویڈیو کٹ کر کے دی ہے
ویڈیو. اور ویڈیو کہاں سے نکالی ہے اس نے؟ اس کا نام بھی دیا انڈین مکس وائز. اتنا نالائق چینل والا ہے یہ، جس کو میں سب کچھ بول چکا ہوں، کہہ چکا ہوں، لیکن یہ اپنی حرکت سے باز نہیں آ رہا ہے. میرے بھائیوں، تصور کیجئے، ایک طرف عدل یہاں دیکھیے اور ایک طرف عدل وہاں دیکھیے. حضرت عمر نے نماز نہیں پڑھی، پھر وہاں سے چلے اور چلتے چلتے جب بیت المقدس آ گیا، 1 میل کی دوری پر رہ گیا، لوگ حضرت عمر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں. عیسائیوں کی عورتیں چھتوں پہ کھڑی ہیں، عیسائی زمین پر ہیں. لیکن قسمت دیکھیے، قسمت، جب 1 میل بیت المقدس رہ گیا، اسی وقت حضرت عمر فاروق کے اونٹنی کی لگام پکڑنے کی باری آ گئی. غلام مسلم کو اونٹ پہ بیٹھنا ہے اور حضرت عمر فاروق کو اونٹنی سے اتر کر اونٹنی کی لگام پکڑ کے بیت المقدس تک جانا ہے. حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اسلم، اونٹنی روکو. اونٹنی روک دی. حضرت عمر اونٹنی سے چھلانگ لگا کر نیچے گر گئے، اترے. کہا اسلم تم بیٹھو. اور حضرت اسلم کیا کہتے ہیں، امیر المومنین، 1 نہیں آج میں 2 میل چلنے کو تیار ہوں. سامنے لوگ منظر دیکھ رہے ہیں. امیر المومنین، اگر آپ اونٹنی کی لگام پکڑیں گے اور میں آپ اس اونٹ پر بیٹھوں گا تو آپ کی عزت کا کچرا نکل جائے گا. لوگ کیا سوچیں گے، یہودی اور عیسائی کیا تصور کریں گے کہ ان کا امیر المومنین کی کوئی حیثیت نہیں ہے، غلام ان سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے اور وہ اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے. حضرت عمر فاروق کا جو جواب تھا وہ سنیے. کہتے ہیں، اے میرے خادم اسلم، اگر آج تو اونٹ کے اوپر نہیں بیٹھا اور زبردستی تم نے مجھے بٹھال دیا تو اسلام کا کچرا نکل جائے گا، اسلام کا جنازہ نکل جائے گا. عمر کو یہ منظور ہے کہ عمر کی عزت کا جنازہ نکل جائے، لیکن عمر کو یہ منظور نہیں کہ اسلام کے عدل کا جنازہ نکلے. آئے میرے خادم، تمہیں اونٹنی کے اوپر بیٹھنا پڑے گا. زبردستی اسلم سے کہا بیٹھو اور اسلم کو اونٹنی کے اوپر سوار کروایا اور خوشی خوشی اونٹنی کی لگام کو پکڑا. باری حضرت عمر فاروق کی تھی، اس لیے اونٹنی کی لگام کو پکڑ کے چل رہے ہیں. جب قریب آتے ہیں تو عیسائی چیخ چیخ کر کہتے، مسلمانوں، تمہارا امیر المومنین کیا وہ ہے جو اونٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور چلا رہا ہے؟ کیا امیر المومنین تمہارا وہ ہے؟ کیا اسی کی فوج نے بیت المقدس کو فتح کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو فاتحانہ داخلہ کر رہا ہے؟ تمہارا امیر المومنین جو اونٹنی پر سوار ہے، کیا وہی ہے جو اونٹنی پر بیٹھ کر آ رہا ہے؟ اور مسلمان آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے روتے ہوئے کہتے ہیں، نہیں اے عیسائیوں، اے یہودیوں، میرا امیر المومنین تو وہ ہے جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام ہے، جس کے ہاتھ میں اونٹنی کی لگام ہے اور وہ اونٹنی کو لے کے چلا رہا ہے، اور اس اونٹنی کے اوپر جو بیٹھا ہوا ہے وہ تو اس کا خادم ہے، وہ تو اس کا غلام ہے. کیا کریں؟ آدھی آدھی دور، 1 میل دور دونوں ایک اونٹنی کی لگام پکڑتے تھے. بیت المقدس آنے سے پہلے حضرت عمر فاروق کی باری آ گئی. حضرت عمر نے انصاف کا مڈر نہیں ہونے دیا، اپنے خادم کو اونٹ پہ بٹھایا اور اونٹنی کی لگام خود پکڑ لی. جب نیچے اترے تو لوگ حضرت عمر فاروق سے گلے ملنے لگے، اور جب امیر المومنین سے گلے مل رہے تھے، انصاف کا اور عدل کا یہ منظر جب دیکھا یہودیوں نے، تو کچھ یہودی اور عیسائی ایسے تھے جو اس منظر کو دیکھ کر، عدل کے اس نظام کو دیکھ کر ان کی زبانوں پر کلمہ جاری تھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ کلمہ پڑھ کر وہ اسلام قبول کر رہے تھے. میرے پیارے ساتھیوں، تصور کریے یہ کون سا اسلام تھا. یہ عدل تھا تو امن تھا، یہ عدل تھا تو یہودی بھی محفوظ تھے، یہ عدل تھا تو عیسائی بھی محفوظ تھے. اور جب عدل مٹاؤ تو آج بھارت کے
اندر عیسائیوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، آدیواسیوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، ہم مسلمانوں پر بھی ظلم ہوتا ہے، کیونکہ جس ملک میں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں شانتی ہوگی۔ اس لیے مہاتما گاندھی جی نے بھی یہی کہا تھا کہ اس ملک میں عدل قائم کرو اور عمر فاروق جیسا عدل قائم کرو، بھارت کو خون خرابے سے بچا لو گے، بھارت میں امن اور شانتی پیدا ہو جائے گی۔ جب تم بھارت میں اندر عدل اور امن عدل قائم کرو گے تو شانتی شانتی ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، عدل ہی شانتی کا ضامن ہے، عدل ہی امن و امان کا ضامن ہے۔ جس ملک میں، جس محلے میں، جس گھر میں، جس بستی میں، جس کنٹری میں، جس اسٹیٹ میں اور جس دنیا میں میرے بھائیوں عدل نہیں ہوگا وہاں ظلم ہوگا۔ اقوام متحدہ اگر عدل کرنے لگے تو اسرائیل و فلسطین کی جنگ 1 منٹ میں رک جائے، لیکن افسوس یہ ہے کہ سنجکت راشٹر بھی، اقوام متحدہ بھی امریکہ کے دباؤ میں کام کرتا ہے۔ جیسے آج ہمارے ملک کے اندر بہت سے گورنمنٹ کے وبھاگ اور بہت سے سرکاری ڈپارٹمنٹ جیسے ہمارے ملک کے چوکیدار کے دباؤ میں کام کرتے ہیں، اسی طریقے سے امریکہ کے دباؤ میں آج اقوام متحدہ بھی کام کرتا ہے، اس لیے وہ کڑا فیصلہ نہیں لے پاتا ہے۔ ورنہ حق تو یہ ہے کہ جس طرح فلسطینیوں نے زمین دی ہے اسرائیلیوں کو رہنے کے لیے، ان سے یہ کہا جائے کہ تم شرلالتی بن کر رہو، اس کے مالک بن کر نہ رہو، کیونکہ یہ زمین فلسطینیوں کی ہے، عربوں کی ہے، تمہاری نہیں ہے۔ تم انہی کے بچوں کو مارتے ہو، انہی کے بچوں کو ختم کر رہے ہو میرے بھائیوں، لیکن اتنی جرات اقوام متحدہ کے اندر بھی نہیں ہے جو حق بات کہہ سکے اور عدل اور انصاف کی بات کہہ سکے، نہیں ہے اتنی ہمت۔ جتنا عدل ہوگا اتنا امن ہوگا۔ ایک یہودی حضرت علی کے پاس آتا ہے اور ان کے کان میں کہتا ہے میں نے یہ غلطی کی ہے، میں اپنا جرم قبول کرتا ہوں، اے امیر المومنین اس جرم کی سزا ہے 10 کوڑے اور میں چاہتا ہوں کہ 10 کوڑے میرے مارے جائیں۔ حضرت علی نے فیصلہ سنا دیا کہ اس یہودی نے اپنا جرم خود قبول کر لیا ہے، اس لیے کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں، اب کسی گواہ کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا اس یہودی کو 10 کوڑے مارے جائیں گے۔ اپنے غلام قمبر سے کہا اٹھو، اپنے غلام قمبر سے کہا اٹھو، آئے میرے غلام قمبر اس یہودی کو 10 کوڑے مارو، کیونکہ اس نے اپنا جرم خود قبول کر لیا ہے، اس نے اپنا جرم خود قبول کیا ہے، اس کو 10 کوڑے مارو۔ کس کو کہا؟ اپنے غلام قمبر سے۔ قمبر اٹھتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے۔ اب مزاج دیکھیے گا، قمبر اٹھتا ہے، کوڑا اٹھاتا ہے، کون ہے؟ حضرت علی کا غلام ہے، کوڑا اٹھاتا ہے اور یہودی کو مارنا شروع کر دیتا ہے، لیکن کوڑے مارتے مارتے قمبر بھول جاتا ہے کہ میں نے 9 کوڑے مارے ہیں یا 10 مارے ہیں، کنفیوز ہو گیا۔ قمبر کو شک ہو گیا 9 مارے کہ 10 مارے، لیکن اس نے 9 ہی شمار کیے، 9، چلو ایک یا تو 9 ہے یا 10، اگر 9 ہوں گے تو ایک اور مارتا ہوں، 10 ہو جائیں گے، اور اگر 10 پڑ گئے ہوں گے تو ایک زیادہ ہی تو پڑے گا، کم نہیں پڑے گا، کم پڑے گا تو سزا باقی رہے گی، ایک بھلے ہی زیادہ پڑ جائے کم نہ پڑے۔ یہ سوچ کر قمبر نے ایک کوڑا جو اور مارا، حقیقت میں وہ 10واں نہیں 11واں کوڑا تھا، کنفیوز ہو گیا تھا، اور قمبر نے جب کوڑا مارا تو وہ 10واں نہیں بلکہ 11واں کوڑا تھا۔ یہودی کوڑوں کو گن رہا تھا، جس کو سزا ملتی ہے نا تو وہ گنتا ہے۔ اب جیسے ہم کو سزا سنا دی گئی 10 سال کی، تو ہم ایک ایک دن گن رہے تھے کہ آج کتنے دن ہو گئے، آج کتنے دن ہو گئے، اور جتنا سزا دینے، جس کو سزا سنائی جائے جتنی گنتی اس کو یاد ہوتی ہے اتنی کسی اور کو یاد نہیں۔ پولیس بھول سکتی ہے اور چیزیں بھول جائیں گی،
لیکن جس کو سزا ہوتی ہے نا وہ نہیں بھولتا. تو ایک ایک دن کتنے گھنٹہ کوئی آدمی جیل میں رہا وہ سب وہ گنتا رہتا ہے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہے نہیں, تو یہی دماغ لگا رہتا ہے آج کون سا دن ہے, آج کتنے گھنٹے ہو گئے, اچھا یہ سب وہ جوڑتا رہتا ہے. جو لوگ جیلوں میں گئے ہوں گے ان کو اچھی طرح معلوم ہوگا. تو میرے بھائیوں, یہودی کوڑے گن رہا تھا, کتنے کوڑے میرے اوپر پڑ گئے, تو 11واں کوڑا پڑا, وہ فوراً چیخ پڑتا ہے, امیر المومنین علی, آپ کے غلام قمبر نے 1 کوڑا زیادہ مارا. سزا تو میری 10 کوڑے کی تھی لیکن 11 کوڑا مارا. حضرت علی نے فوراً کہا, قمبر ادھر آؤ. یہ یہودی کیا بول رہا ہے, کیا کہنا چاہتے ہو؟ قمبر نے کہا, امیر المومنین میں اس کو کوڑے مار رہا تھا, 5 6 7 تک گنتی بالکل صحیح چلی, اس کے بعد میں بھول گیا, اور 9 10 میں یا 10 11 میں کنفیوز ہو گیا. امیر المومنین یہ سچ ہے کہ میں نے اس کو کوڑے تو مارے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ ایک کوڑا زیادہ لگ گیا ہو, کیونکہ 9 10 میں یا 10 11 میں کنفیوز ہو گیا تھا. حضرت عمر کہتے ہیں, تو حضرت علی کہتے ہیں تم کنفیوز ہو گئے تھے, لیکن یہودی کنفیوز نہیں ہے, اس نے صاف کہا ہے کہ 1 کوڑا زیادہ مارا ہے. لہذا اسی کی بات کو بنیاد مانتے ہوئے اور صحیح مانتے ہوئے یہ تسلیم کیا جا رہا ہے کہ تم نے 1 کوڑا اس یہودی کو زیادہ مارا. کھڑے ہو جاؤ, یہودی کی جگہ پر اب تم کھڑے ہو جاؤ. حضرت علی نے قمبر کو کھڑا کر دیا اور یہودی سے کہا, 1 کوڑا اٹھاؤ, اور 1 کوڑا تم بھی اس کی پیٹھ کے اوپر مار کر اپنا بدلہ لے لو, کیونکہ 1 کوڑا اس نے زیادہ تمہیں مارا ہے. پھر پورے مجمع کے اندر تمام یہودی اور عیسائیوں نے دیکھا کہ اس یہودی نے 1 کوڑا حضرت علی کے غلام قمبر کو بھی مارا. آر بھارت کہ آئے چینل والے, زی نیوز والے, کم سے کم حق بھی ادا کر دو اور یہ بھی بیان کر دیا کرو کہ اسلام کے اندر یہ عدل تھا, اس لیے وہاں پر امن تھا, سکون تھا. تمہیں تو ایوارڈ ملنا چاہیے قتل و قتال کا, لڑائی و جھگڑے کا, ہندو مسلمانوں میں نفرت پھیلانے کا. اگر تم مذہبوں کی اچھائیاں بیان کرنے لگو تو ابھی سارے مذہب والے آپس میں کسی بھائی چارے سے رہیں گے, لیکن یہ تمہیں منظور ہی نہیں ہے, یہ تمہیں برداشت ہی نہیں ہے. ہندو مسلم کا بھائی چارہ یہ تم کیسے گوارا کر لو گے, کیونکہ تمہارے آقا کو پسند نہیں ہے, تمہارے سر پر جس کا ہاتھ ہے ان کو پسند نہیں ہے. تم وہ ہو جنہوں نے کرونا بم حضرت مولانا سعد کو کہا تھا, تم وہی ہو جنہوں نے نظام الدین کے امیر کو, تبلیغی جماعت کے امیر کو کرونا بم کہا تھا. تم ہی وہی ہو جس کو کورٹ نے کلین چٹ دی ہو, جس کو ہائی کورٹ, لوور کورٹ, سپریم کورٹ سے کلین چٹ ملی ہو, اس کو اے میڈیا والوں تم ہی نے رسوا کیا تھا, تم ہی نے ذلیل کیا تھا, تم ہی نے بدنام کیا تھا. اور ایسے پتہ نہیں کتنے لوگوں کو تم نے ذلیل کیا, کتنے علماء کو تم نے ذلیل کیا, کتنے مولویوں کو تم نے ذلیل کیا, کتنے دور اندیشوں کو تم نے ذلیل کیا. اور کورٹ کا ہنٹر چلا تو تم نے معافی بھی نہیں مانگی اور سوری بھی نہیں کہا ایک بار بھی. میرے پیارے ساتھیوں, حضرت علی کے اس انصاف کا منظر پیش کرو. یہودیوں میں امن تھا, عیسائیوں میں امن تھا, کیونکہ ہمارے یہاں عدل تھا, اور عدل تھا تو امن تھا. ایک واقعے کی طرف اور لے جانا چاہتا ہوں. حضرت عمر پیشاب کر رہے ہیں اور پیشاب کرتے کرتے ان کا غلام آ گیا اور چیختا ہے, امیر المومنین, امیر المومنین. حضرت عمر فاروق نے سن تو لیا لیکن پیشاب کر رہے ہیں اس لیے بولے نہیں, اس لیے کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب پیشاب کر کے فارغ ہوئے تو اس کو بولا, ادھر آ, کیا ہے ادھر آ, اور 1 تھپڑ دیا اس کے گال پر. امیر المومنین, امیر المومنین, چلاتے چلے جا رہے ہو, میں پیشاب کرنے کے لیے بیٹھا ہوا تھا اور تم چیخ رہے ہو امیر المومنین, امیر المومنین. شرم نہیں آتی تمہیں؟ کہا ٹھیک ہے آئندہ خیال رکھوں گا. اچھا ہاں بتاؤ کیوں بلایا تھا مجھے, کیا کام ہے تمہیں؟ ان کے غلام نے کہا, امیر المومنین اب کوئی کام نہیں ہے مجھے, ہاں میں آپ کا غلام ہوں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا, میں اپنے حجرے میں, اپنے کمرے میں جا رہا ہوں,
حضرت عمر نے کہا ابھی تو تم امیر المومنین چلا رہے تھے، کوئی کام ہوگا تبھی تو چلا رہے تھے۔ اس نے کہا ہاں امیر المومنین تھا کوئی کام، لیکن اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں میں آپ کا غلام ہوں، آپ کو جب ضرورت ہو تو مجھے بلا لیجئے گا، میں چل رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے۔ جب وہ جانے لگا 10 قدم چلا کہ لوٹ کر واپس آیا، کہا امیر المومنین، کہاں بتاؤ بولو، میں اپنے حجرے میں جا رہا ہوں، آپ بھی جہاں بیٹھتے ہیں دربار خلافت میں وہاں جا رہے ہیں۔ ایک مشورہ دیتا ہوں آپ کو، اگرچہ آپ میرے مالک ہیں، غلام کو مشورہ نہیں دینا چاہیے، لیکن پھر بھی میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر اچھا لگے تو عمل کر لیجئے گا۔ کہا کیا بولو؟ کہا امیر المومنین جب آپ دربار خلافت میں جائیں، جہاں چٹائی پر آپ بیٹھتے ہیں اور لوگوں کے فیصلے کرتے ہیں، ان کے باتوں کو، ان کی شکایتوں کو سنتے ہیں، وہاں بیٹھ کر تھوڑی دیر کے لیے اتنا سوچ لیجئے گا، آپ نے مجھے جو میرے گال پر تھپڑ مارا ہے، یہ تھپڑ جائز تھا کہ ناجائز؟ کہیں آپ نے مجھے ناجائز تو نہیں مارا؟ بس اتنا سوچ لیجئے، شاید آپ کو احساس ہو جائے۔ حضرت عمر نے کہا میں نے ناجائز کیوں مارا؟ ادھر آؤ، تم امیر المومنین نہیں چلا رہے تھے؟ کہاں چلا رہے تھے؟ تمہیں نہیں معلوم کہ ایک بار تم بولتے تھے، آج بار بار بولتے چلے گئے؟ کہا امیر المومنین میں ایک بار بولتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے جی ہاں بولو، جب آپ کی آواز میرے کانوں میں آ جاتی تھی تو پھر میں بولنا بند کر دیتا تھا۔ آج آپ نے کوئی جواب ہی نہیں دیا، اس لیے بولتا چلا گیا، سوچا کہ آپ نے سنا نہیں ہوگا۔ کہا میں پیشاب کر رہا تھا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ پیشاب کرتے وقت بولا نہیں جاتا؟ میں پیشاب کر رہا تھا اور تم جانتے تھے کہ میں پیشاب کر رہا ہوں، تو تمہیں چیخنے کی کیا ضرورت تھی اور بار بار بولنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس نے کہا امیر المومنین میں اس ذات کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کے قبضے میں میری اور آپ کی جان ہے، مجھے اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ آپ نالی کے کنارے بیٹھ کر پیشاب کر رہے ہیں۔ اگر مجھے اس بات کا علم ہوتا تو میں کبھی بار بار نہیں چیختا۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں مجھے اس بات کا علم ہی نہیں تھا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا اے میرے غلام خادم، تم نے اس ذات کی قسم کھائی ہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر اس بات کو بولا ہے کہ مجھے معلوم نہیں تھا۔ جب تم نے اللہ کی قسم کھا کر اقرار کر لیا کہ مجھے آپ کی پیشاب کرنے کا علم نہیں تھا، تو اب یہ کلیئر ہو گیا، اب یہ صاف ہو گیا، اب یہ ظاہر ہو گیا کہ میں نے تمہیں جو تھپڑ مارا ہے وہ تھپڑ ناجائز تھا، مجھے نہیں مارنا چاہیے۔ اب انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ میں نے سب کے سامنے تمہیں تھپڑ مارا، تم بھی اپنا ہاتھ اٹھاؤ۔ عمر فاروق اپنا گال پیش کر رہا ہے۔ اس ملک کے حکمرانوں اور چوکیداروں، حضرت عمر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے گودی میڈیا والوں، حضرت عمر اس دنیا میں اپنے آپ کو اپنے غلام کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ تمہارا چوکیدار تو ایک ملک کا چوکیدار ہے، ہمارا امیر المومنین تو سعودیہ کا بھی ہے، عراق کا بھی ہے، ایران بھی اس کے قبضے میں ہے، مصر بھی اس کے قبضے میں ہے، فلسطین بھی اس کے قبضے میں، اسرائیل بھی اس کے قبضے میں ہے، ایران بھی اس کے قبضے میں ہے، سیریا بھی اس کے قبضے میں ہے، آذربائیجان اور اردن بھی اس کے قبضے میں ہے۔ یہ سارے کے سارے ملکوں کا اکیلا ایک حکمراں ہے، خلیفہ ہے۔ اتنے ملکوں کو جو پہلے عرب ملک کے اندر سب شامل تھے، اکیلا ان کا ایک حاکم ہے۔ اتنا بڑا حاکم وقت ایک معمولی غلام کے سامنے پیش ہو کر کہتا ہے میں نے تم کو سب کے سامنے تھپڑ مارا ہے، اب تم بھی تھپڑ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ اور میرے گال کے اوپر ایک تھپڑ مارو، جتنی زور سے میں نے مارا تم بھی مارو۔ غلام کہنے لگا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، بس یہی میں چاہتا تھا، اور آپ کو آپ کی غلطی کا احساس ہو گیا، میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں آپ کو تھپڑ نہیں مار سکتا۔ حضرت عمر کہتے نہیں، تمہارے
اس لیے تھپڑ نہیں مار رہے ہو کیونکہ میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں امیر المومنین ہوں، میری اس ڈگری کا، میری اس پوسٹ کا تم خیال کرتے ہوئے مجھے تھپڑ نہیں مار رہے ہو۔ قیامت کے دن تم مجھ سے انتقام لے لو گے، میں قیامت کے دن انتقام نہیں دوں گا۔ اس بھرے مجمع میں تمہیں مجھے تھپڑ مارنا ہوگا، اسی دنیا میں تمہیں اپنا انتقام لینا ہوگا۔ اس وقت یہ مت سوچو کہ میں امیر المومنین ہوں، میں ایک مجرم کی حیثیت سے آپ کے سامنے پیش ہوں، اے غلام مجھے اپنا مجرم سمجھ کر بدلہ لے لے اور ایک تھپڑ میرے گال پر مار۔ قیامت کے دن میں تجھے بدلہ نہیں دے سکتا، میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں ہوں گی کہ میں تجھے نیکیاں دے سکوں۔ وہ غلام بھی رونے لگا اور روتے روتے قسم کھا کر کہنے لگا، امیر المومنین میں اسی اللہ کی عزت و جلال کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اس رب العالمین کی کبریائی کی قسم کھا کر کہتا ہوں، میں نے آپ کو دل سے معاف کر دیا ہے، میں قیامت کے دن آپ سے انتقام نہیں لوں گا، میں قیامت کے دن آپ سے بدلہ نہیں لوں گا، امیر المومنین میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر نے جھٹ سے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اللہ اس غلام کے گواہی پر تو بھی گواہ بن جا، اس نے تیری عزت و جلال کی قسم کھا کر کہا میں قیامت کے دن بدلہ نہیں لوں گا، اے اللہ اس نے تیری عزت کی قسم کھا کر کہا ہے قیامت کے دن تو گواہ رہنا، یہ مجھ سے اب انتقام نہیں لے سکتا ہے، مجھ سے بدلہ نہیں لے سکتا، اس لیے کہ میں دنیا میں بدلہ دینے کے لیے تیار ہوں، اور یہ تیری ذات کی قسم کھا کر مجھے معاف کر رہا ہے، اے اللہ اس نے مجھے معاف کر دیا، تو بھی مجھے معاف فرما دے۔ میرے بھائیوں غور کیجئے، عدل کا یہ کون سا پیمانہ تھا، عدل کا یہ کون سی ترازو تھی، اور عدل کا یہ کون سا پیمانہ تھا میرے بھائیوں۔ اس عدل نے امن اور سکون پیدا کر دیا تھا، یہودی بھی سکون سے تھے، عیسائی بھی سکون سے تھے، کسی کو کوئی شکایت نہیں تھی کیونکہ عدل تھا۔ آج ہم گزارش کریں گے کہ اس ملک میں عدل قائم کرو تاکہ امن پیدا ہو جائے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، مہاتما گاندھی جی نے بھی کہا تھا کہ جتنا بھارت میں عدل ہوگا اتنی شانتی ہوگی، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا حضرت عمر جیسا عدل بھارت میں پیدا کرو تاکہ خون خرابہ نہ ہو اور بھارت میں شانتی بحال ہو جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں 3:40 تک 1.5 گھنٹے کے اس خطاب کے اندر میں نے آپ کے سامنے جو باتیں بتائی ہیں، ان باتوں کا لب لباب یہی ہے کہ اسلامی عدل تبھی قائم ہوگا، امن اور امان تبھی قائم ہوگا جب عدل ہوگا۔ اس لیے اپنے گھروں میں عدل پیدا کیجئے، اپنی بیویوں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ، سب کے ساتھ عدل کیجئے۔ آپ انشاءاللہ جہاں جہاں عدل کریں گے امن ہی امن پیدا ہوگا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، اے اللہ دنیا میں امن و امان پیدا فرما دے۔ اسرائیل و فلسطین کی اس جنگ میں اے اللہ تو حق کا ساتھ دے دے، بار الہ ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ جو آج ظلم و زیادتی کے طوفان کھڑے کر رہے ہیں، اللہ تو ان کو دنیا سے تہس نہس کر دے، اے اللہ تو ان کو دنیا سے برباد فرما دے۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اقوام متحدہ کو بھی عدل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور اے اللہ جو تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اور جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علیہ